ہے معاشرتی زندگی کا اسلام کا ایک حکم ہے، اور اس کی عظمت اہمیت یوں بتلائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ اپنی چادریں ذرا نیچے کر لیا کریں، نیچے گرا لیا کریں، یعنی چہرے کا پردہ کر لیا کریں۔ کتنا اہتمام بتلایا ہے مسلمانوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ آپ کہیے۔ یوں بھی کہہ دینا کافی تھا، آپ ایمان والوں سے کہتے ہیں، یہ اللہ براہ راست خود بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہہ کے کہہ رہے، تو اس کی اہمیت، اور پھر رشتے بھی گنائے، نسبتیں بھی گنائی۔ آپ اپنی بیویوں سے کہیے، جو عظمت آپ کی بیویوں کی ہے کون نہیں جانتا۔ آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، کیا شان ہے بیٹیوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اسی پرائے میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک ایمان والی عورت کی کیا قدر و قیمت ہے، فرمایا ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے۔ اس نسبت کے ساتھ یہ ذکر کر کے پھر حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سر سے نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، یہ چادریں ذرا نیچے کھسکا لیا کریں اور اپنے چہروں کو اس سے ڈھانپ لیا کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کی تلقین ہے، شریعت کا ایک اہم معاشرتی زندگی کا جسے کہیں کہ ہدایت ہے۔ آج کا مسلمان اس کا اہتمام کتنا کرتا ہے؟ اہتمام چھوڑیے، اس حکم کا احساس کتنا رہ گیا ہے۔ احساس چھوڑیے، اس کی فکر کتنی ہے، اس پر ندامت کتنی ہے کہ زندگی میں اب اس حکم میں کتنی کوتاہی ہو رہی ہے۔ گھر، باہر، بازار، اسپتال، اسکول، تقریبات، خوشی، غمی، کیسے کھلے قرآن کے اس حکم کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ کے اس حکم کو کیسے پامال۔ اسکولوں کا حال دیکھیے، تعلیمی اداروں کا دیکھیے، ہسپتالوں کا حال دیکھیے، تقریبات کا حال دیکھیے، خوشیوں کی زندگی دیکھیے، جسے کہیں کہ ہر قسم کی تقریب کھلا اللہ کے حکم کی یہ نافرمانی، اور اس پر کوئی ندامت بھی نہیں، کوئی احساس بھی نہیں۔ یعنی یہ گناہ ایسا رچ بس گیا ہے کہ بہت سارے گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، اس سے توبہ بھی نہیں ہوتی۔ کوئی چوری کر لے تو توبہ کر لے گا، کوئی ڈاکہ مار لے توبہ کر لے گا، نشہ کر لے توبہ کر لے گا، دیکھنے والا بھی کہے گا یہ بہت برا کر رہا ہے، لیکن اس گناہ کو تو پالا جاتا ہے، اس گناہ کو تو پالا جاتا ہے، بلکہ اب تو اس گناہ پہ فخر کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو یہ گناہ اسٹیٹس بنتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر کوئی اس شخص اس گناہ، اس نیکی پہ عمل کرے اور اس فریضے پہ عمل کرے اور اس حکم کو پورا کرے، دنیا اس کو تنگ نظر سمجھتی ہے، تاریخ خیال سمجھتی ہے، دقیانوس سمجھتی ہے، اور نہ جانے اسے کن کن طعنوں سے نوازا کرتی ہے۔ یعنی اس حکم کے ساتھ کیسی زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے، اور پھر جب اس کا وبال ہے اور اس کا ریئیکشن معاشرے میں ہے، معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، ازواجی زندگی، خاندانی زندگی کیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں مخلوط محافل ہوں گی اور مخلوط زندگی ہوگی اور مخلوط نظام تعلیم ہوگا، تو وہاں پھر کبھی ازواجی زندگی کا اعتماد باقی نہیں رہ سکتا، وہاں کبھی ازواجی زندگی کا اعتماد باقی نہیں رہ سکتا۔ نہ شوہر بیوی پہ اعتماد کرے گی، نہ بیوی شوہر پر اعتماد کرے گا، ہنستے بستے گھر اجڑتے ہی نظر آئیں گے۔ طلاق اور خلا کی ایسے معاشرے میں کثرت ہوا کرتی ہے۔ پہلے یہ پہچان مغرب کی ہوا کرتی تھی، لیکن بدقسمتی سے جب مسلمانوں کی دنیا نے بھی
ان غیروں کے طور طریقے لے کے آئے تو اس کا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں، کتنی کثرت کے ساتھ طلاقیں ہیں، خلا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے۔ اسلام کے اس حکم کو نظر انداز کیا گیا، پردے کا مذاق اڑایا جانے لگا ہے اور اس کے اندر کوتاہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، یدنین علیہن، بیٹیاں، یعنی عجیب و غریب تماشا ہے، عجیب و غریب، عجیب جس کا آپ 15-20 سال پہ تصور بھی نہیں کر، اکیلے بیٹیاں، ہاں، غیروں کی دنیا میں جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہوتی، کہاں انگلینڈ، کہاں آسٹریلیا، اور بغیر کسی محرم کے، بغیر کسی شرم و حیا کے لحاظ کے، اور اس پہ کوئی ندامت نہیں، اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے اور اس پر کوئی افسوس نہیں، بلکہ فخر ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ اور کس انداز سے اپنی بیٹی کا تعارف، ہاں، اجنبی مردوں سے اور اس کے ساتھ مصافحہ اور اس کے ساتھ ملاقات اور اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یعنی شرم و حیا کا تو جنازہ نکل گیا نا، یہ تو بیج ہی ایسا لگتا ہے مرتا چلا جا رہا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں حیا نہیں ہے نا وہاں ایمان بھی نہیں ہے، جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان بھی نہیں ہے۔ فرمایا دیوس آدمی جہنم میں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، دیوس آدمی جہنم میں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کیا ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہے کون کس سے مل رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کس سے ملنے جا رہا ہے، کس کے پاس ملاقات ہو رہی ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، تو شرم و حیا مسلمان معاشرے کی زندگی ہے، اگر یہ نہ رہے تو مسلمان معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ ازواجی زندگی، خاندانی زندگی، باہمی اعتماد، یہ ساری روایتیں مسلمان معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔